السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک سٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ہالم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہوں، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اگلی صبح جب کولمبور کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں جن سا پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوج حال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکونیوں میں کرسیوں پر کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارتوں کی عورتوں نے مشینز لگا رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالے طرز کا حجاب پہنے ہوئے تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس، اور اس کے اوپر اسکارف لے رکھا تھا جس پر مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہو۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادعمر عورت نظر آئی جس کا چہرہ کریلے کے پھول کی مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی تالیہ کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفے سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ آج مشین لگا رہی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مس ماریا۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئیں تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پر خفگی نظر آنے لگی، جیسے اس نے پھر سے منزوی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر، ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، وہ مسکرا کے بولی۔ میتھس پڑھاتی ہو؟ وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی۔ شوہر، بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کے آ گئی۔ اسکام آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ، مجھ سے ملوانے صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے ابھی تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو آپ بھی بچے لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی منتظم تھیں اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے۔ مس ماریا بات موڑ دی۔ خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانے وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ تالیہ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زدہ چہرے پر جمائے رکھیں۔ مس ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ واقعہ میں کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو وہیں تم ملی تھی۔ مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھی اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے میلے چلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا، اور وہ یاد کر کے ذرا خوشی سے بولے جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے مس ماریا۔ مس ماریا رکی، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا، جس کو عینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ڈی این اے رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واہ تالیہ، واہ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟
ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا لیکن وہ ٹھہری۔ آواز رازدانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکر کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو۔ اسکام آرٹسٹ نے پہلا پتہ پھینکا۔ $20,000 ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریا، یہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ خوشی میں کہہ رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ وہ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور مرچ اس بات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں، کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا۔ نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی۔ چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں، اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں۔ تاکہ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا۔ اصل میں وہ ایک چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پر پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ پہ ڈیلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی، فنڈز نہیں تھے۔ میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے۔ تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے۔ میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سنار تھا، میں نے وہاں اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی۔ بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بیچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی۔ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھی۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ تالیہ، میں نے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے رندے گلے سے پوچھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے۔ اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے تالیہ بنت مراد، لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس بار وہ اصلی آنسو تھے اور مجھے یاد نہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی۔ پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدوقت مسکرا کے ان کو تسلی دینے لگی۔ رات اس اوباش علاقے پہ اپنے پر پھیلائے اتری تو ہارلم کے اس اونچے عالیشان گھر کی پرانی اور بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تادین نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس پہ وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی۔
نظریں اسکرین پر جمی تھی جہاں ایک معلّہ گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور تادین کی سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ ساتھ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلاؤں میں گھوم رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پر پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! تادین ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی تادین، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ تادین چونکی اور گردن اس کی طرف پھیلائی۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی بے خودی سے بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریہ سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لب سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملتے ہی چٹک چٹک رہے تھے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور تادین بھٹے کی خستہ خوشبو سے دک سی رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ آیا۔ اس نے تمہارا بریسلیٹ بیچ دیا۔ اف اف! خبردار! جو آئندہ تم نے مسز ماریہ کی کوئی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بدخودار چور ہے۔ اور میں کیا کروں؟ اس نے سادگی سے تادین کو دیکھا تو وہ ناک سگوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا۔ مجھے ان پہ تھوڑا غصہ آیا تھا مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟ تم بریسلیٹ تلاش کرو، میں سکے کو تنکو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کر اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، تادین کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب… اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھونکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لانچ میں سناٹا چھا گیا۔ تادین اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ؟ تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کو تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں تادین، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ مجھے ان سے نہیں ملنا اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریہ کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر چٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی، اب تک سب مر کھپ گئے ہوں گے۔ مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخ نوادرات مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنکو کامل کے گھر؟ تادین کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھر میں آتے ہیں تو ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیل نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر تادین جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح تنکو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سماں بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بیٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا، وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کامل مضبیر اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی تربیت کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے اوبر حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ، صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کو عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں۔ اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ تسنیم نے کندھے جھکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بیٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہے۔ تسنیم نے بیٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے اپرین پر سامنے ہاتھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی، جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر پر بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے
25 منٹ بھی کافی ہیں۔ شام ڈھل گئی اور گھر پر اندھیرا چھانے لگا۔ محلے گھر بھر کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ۔ اونچی چاردیواری کچن کی کھڑکیوں سے لان نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ مہنگ سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پرجوش سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے کٹلٹ ڈش میں سجائے گئی۔ اف خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلتی پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے، وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریسنگ مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخی سے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پر ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاری ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگوں کو دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پوچھتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور سمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب کھڑا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا۔ اور تب تالیہ نے اس شخص کو دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ آنکھیں شاک سے پھیل گئیں، سانس اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ او گاڈ، او گاڈ، اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اسے مسکرا کے بچوں کا سر تھپتھپا رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کے طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر اپر کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اف، بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی وہ کس کے پاس ہے۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے، اسے ایک آدمی نے خریدا ہے اور بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کی ہے۔ اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں۔ نظریں باہر کھڑکی بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا یا شاید بچوں کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کسرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی اس کی بہن کا نام شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیہ چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اپنے تنگو کامل کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ نیشن کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے، کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-12 سال کم لگتا تھا یا دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فتح جامعیل، اس کے گھر ہے تمہارا بریسلیٹ۔ تالیہ بے یقین تھی۔ تالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی، دونوں ملازمیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں تادین کہ وان فتح بن جمیل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف تادین نے گہری سانس بھری۔ انہوں نے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فن مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پر بازو لپٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی باقی لوگوں کی طرح وان فتح
سمیل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں ہوں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانس لی، پھر ایک دم بازو نیچے گرایا اور باہر کو بھاگی۔ سوری، مجھے نا گلے کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، اس وجہ سے نا صحیح سے ریڈ نہیں کر پا رہی ہوں میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کل تک کا ویٹ کیجیے۔